علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ناظرین کا اپنے اس چینل میں استقبال کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ناظرین کو ہر قسم کے آفات و بلیات اور مصائب سے حفاظت فرمائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ آج ایک اہم موضوع لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ اہم موضوع یہ ہے، چونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے تو ہمارا عنوان ہے محرم کے مہینے میں کی جانے والی رسمیں۔ دیکھیے، رسم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کسی نے کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا، اب اس کو ایک رسم کے طریقے پر اپنے خاندان میں اس کو بڑھاوا دیا جائے، اس کو رسم کہا جاتا ہے۔ اور اسی رسم کو اگر دین سمجھ کر کے کیا جائے تو یہ بدعت بن جاتا، یہ بدعت ہو جائے گی۔ تو محرم کے مہینے میں بہت ساری رسمیں پھیلی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کے صاحبزادے مصطفیٰ رضا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے محرم اور تعزیہ داری۔ تو انہوں نے ان ساری رسموں کو اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ اس میں بہت ساری رسمیں انہوں نے شمار کرائی ہیں۔ بہرحال جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے تو بہت سے لوگ ماتمی اور کالا لباس پہن لیتے ہیں، یہ ایک رسم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں کچھ لوگ اپنے بچوں کو فقیر بنا کر کے گھماتے ہیں، یہ ایک رسم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مصطفیٰ رضا صاحب نے اپنی کتاب محرم اور تعزیہ داری کے اندر ان ساری رسموں کو حرام اور ناجائز لکھا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ ہماری بہت سی مائیں اور بہنیں ہیں، چاندی کی انگوٹھیاں، چاندی کے چھلے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں تعزیہ پر چڑھاتی ہیں، اس سے منتیں مانگتی ہیں۔ تو یہ رسم ہے، اور اگر اسی رسم کو دین سمجھ کر کے کیا جائے تو یہ بدعت ہے۔ تو یہ ساری جو رسمیں ہیں، میں اپنے ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ایسی رسمیں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے میں ہیں تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ شریعت نہایت آسان ہے، الدین یسر، دین نہایت آسان ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، ایسی رسمیں شریعت میں نہیں ہیں۔ تو جو رسومات محرم کے مہینے میں کی جا رہی ہیں، ان رسموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے خاندان کو بچائیں۔ خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں جو ہے بہت ساری رسموں کی شکار ہیں، ان ساری رسموں سے اپنے آپ کو بچائیں اور کسی مستند عالم سے جو ہے مسئلہ دریافت کریں کہ جو ہے ہمیں محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کی رہنمائی کریں گے۔ ہم جو چیزیں بتلا رہے ہیں یہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلا رہے ہیں۔ اپنے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں ان رسموں کو ترک کریں، رسموں کو چھوڑ دیں، اور جو ہے شریعت مطہرہ کی روشنی میں زندگی گزاریں، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور جو ہے قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ چونکہ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کی سال کی ابتدا اس مہینے سے ہوتی ہے، اور اس میں نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو نہایت مظلومانہ طریقے سے کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا تھا۔ تو لہٰذا ان کے بلندی درجات کے لیے ہم دعا کریں، اور جو ہے ان کے طریقے پر دیکھیے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جو ہے جاتے جاتے اپنے نانا جان کے دین کو مٹنے نہیں دیا، اور قیامت تک آنے والے ہم جیسے مسلمانوں کو یہ پیغام دے گئے کہ کیسے ہی حالات ہوں لیکن نمازوں کو ترک نہ کرنا، نمازوں کو مت چھوڑنا۔ سجدے کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ جو ہے ہمارے نانا جان کی امت نمازوں کا اہتمام کرنے والی بن جائے۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔